الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا زين الأنبياء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ کی دی ہوئی توفیق اور فضل اور علم سے. اس میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور میلاد کا تذکرہ فرمایا. اس میں کیوں رسول بھیجے گئے اس کا تذکرہ ہوا کہ یہ نبی کیوں بھیجے گئے. اس میں اپنی صفات کا تذکرہ کیا اللہ نے. اس میں
پھر جن لوگوں نے اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت سے، نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ اس میں عمل ایمان کے بغیر خالی جو دعویٰ کرتے ہیں لوگ، ان لوگوں کی یہ جو دھوکہ، ان لوگوں کا جو دھوکہ ہے جو شیطان نے ان کو دیا ہوا، اس کو اللہ پاک نے کھولا کہ تم خود بھی پہچان سکو کہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے حقیقت بیان فرمائی کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پھر جس بندے کو اگر نصیحت آ گئی، کوئی فکر پیدا ہو گئی، تو اس کے لیے طریقہ کار بیان کیا ہے کہ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ سورۃ جمعہ میں ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ 10-15 منٹ میں تو کچھ بھی ان سے بیان نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے اس کے متعلق بیان کرتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا حوالہ ہے۔ یہ تو ایک پورے کتنے بیانات درکار ہیں اس کے لیے۔ اس جمعہ کی جو سورۃ جمعہ ہے، اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، نبوت کا، رسالت کا ذکر ہے، کہ اس میں یہ تمام مضامین ہیں۔ تو میں خلاصتاً صرف خلاصہ اس کا کہ اللہ پاک شروع فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو جاندار ہے، جس کو آپ جاندار سمجھتے ہیں یا جس کو آپ بے جان سمجھتے ہیں، جیسے پتھر ہوتے ہیں اور جو ہے دیواریں ہیں اور ستارے ہیں اور لوہا ہے، سونا ہے، یہ سارے اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ جس سونے پر میں اور آپ اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں، جس سونے کے لیے اور چاندی کے لیے اور ہیرے کے لیے ایک دوسرے بہن بھائی سے حسد کرتے ہیں، میاں بیوی سے لڑتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے اور لوگوں میں جھگڑا ہے، سونے چاندی کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے جھگڑا ہے، تو اللہ پاک نے گویا فرمایا کہ یہ سونا جس کی وجہ سے تم جھگڑ رہے ہو دوسروں سے، قتل و غارت اور دھوکہ اور اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہو، یہ سونا تو میری تسبیح کر رہا ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتا ہے، رسالت کو جانتا ہے، یہ تو درود پڑھتا ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو یہ نہ جانتی ہو کہ ہمارا رب کون ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو یہ نہیں جانتی کہ ہمارے نبی اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہر چیز جانتی۔ اللہ پاک نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، تعریف کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ اور اس میں نے عرض کی کہ ہر چیز آ جاتی ہے اس میں جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں درخت، پتھر، پہاڑ، آسمان، زمین اور سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات۔ تو اگر یہ بندے کو پتہ چل جائے کہ بھئی جس کے لیے، اس ہیرے کے لیے، اس پیسے کے لیے، اس سونے کے لیے میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، اور یہ سونا خود اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ چاندی خود اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ ہیرا خود جو ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور میں ان چیزوں کے لیے اس خالق کو بھولا ہوں جس کے لیے بھولا ہوا ہوں، وہ تو یاد کر رہا ہے۔
کوئی انسان کے لیے سوچنے کے لیے، اس کو سوچنے کے لیے کچھ اس میں ملتا ہے کہ وہ سوچے کیا کر رہا ہے، کہ ان چیزوں کے لیے وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے جو چیزیں خود اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ وہ انسان سے یہ تو نہ ہو کہ بھئی اس سے زیادہ عقل جو ہے سے وہ کام لے رہی ہے۔ تو مقصد یہ بیان اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا نا کہ بھئی زمین اسمان کی ہر چیز پاکی بیان کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اسمان سے لے کر زمین تک کوئی ایسی نہیں جو یہ نہیں جانتی میں اللہ کا نبی ہوں سوائے باغی انسانوں اور جنات کے، سوائے انسانوں اور جنات کے ہر چیز نماز اپنے وقت پر، سورج کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، سورج کی نماز قضا نہیں ہوئی، کسی درخت کی تسبیح کبھی قضا نہیں ہوئی، کسی جانور گدھے جیسے جانور کی نماز قضا نہیں، جو اس کی نماز کا طریقہ اللہ نے اس کو سمجھایا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں گدھا ہے، جس کو مثال دینے جی گدھا ہے، لیکن گدھے کی تسبیح اور عبادت قضا نہیں ہوئی کبھی، کتے کی عبادت کبھی قضا نہیں ہوئی، یہ چیونٹیوں کی عبادت کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو سکھایا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں ہمارا رب کون ہے، وہ اپنی اپنی تسبیح، اپنا اپنا ذکر۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا مخلوق کا جب ذکر کیا، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر چیز، ہر مخلوق اپنے نماز عبادت کا طریقہ بھی جانتی ہے اور تسبیح اور ذکر کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں نا جب بے نماز فجر میں آتا ہے تو کتا بھی اس کا سامنا نہیں کرنا پسند کرتا۔ وہ کس لیے کتا سامنا نہیں پسند کرتا؟ وہ اس لیے کہ کتے نے تو اپنی نماز پڑھی ہوئی ہے، وہ تو اپنا ذکر اذکار تسبیح نماز پڑھ کے اپنا پھر رہا ہے، اور انسان جس کو میں اتنی صلاحیت تھی کہ یہ ملائکہ سے بھی اونچا چلا جاتا، یہ بے نماز پھر رہا ہے۔ تو اس صورت میں یہ بیان ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماء، مقصد اشارہ کرنے کا یہ ہے کہ بھی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے سوائے انسانوں اور جنات کے جو باغی اور غافل لوگ ہیں، کہ ان کو اللہ پاک نے اپنی تسبیح اپنا ذکر نہیں سکھایا ہوا براہ راست۔ دوسری مخلوق ہے، جانور ہے، فرشتے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، کنکریاں ہیں، پتھر ہیں، ان سب کو تو سکھایا ہوا ہے اللہ نے، کوئی کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے جب ابو جہل نے کہا نا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بتانے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تو بتا دے کہ میں کون ہوں اور میرا رب کون ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام وہ یہ نہیں کہ اس وقت وہ ذکر کر رہی تھی تسبیح کنکریاں، وہ پہلے بھی ذکر کر رہی تھیں، فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پردہ ہٹایا گیا، کہ ابو جہل سے بھی پردہ ہٹایا گیا، صحابہ سے بھی پردہ، ان کو بھی ان کنکریوں کی آواز اور تسبیح آنا شروع ہو۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ اس وقت کر رہی تھی، وہ پہلے بھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، جیسے اب پتھر کر رہے ہیں لیکن ہمیں آواز نہیں آتی، کیونکہ یہ پردہ ہے کہ جس کا وہ پردہ کھل جائے۔ مثلا یہ دیکھیں، یہ وہاں مسجد میں ہے لیکن یہاں بہت سارے ساؤنڈ ویوز، ریڈیو کی لہریں پھر رہی ہیں لیکن ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ، اذان بھی ہو رہی ہوگی، تلاوت بھی ہو رہی ہوگی، گانے بھی لگے ہوئے ہوں گے، ہمیں تو آواز نہیں آ رہی، لیکن ریڈیو کا سیٹ آپ ادھر رکھ دیں، وہ لہریں کیچ کر کے آپ کو آواز بھی سنا دیں گے دنیا بھر کی۔ اسی طرح جن کے اندر وہ ریڈیو اللہ نے لگا دیا ہے کہ جو آخرت کے ساتھ ٹیون ہوا ہے، جو اس جہاں کی باتیں اس میں آتی ہیں، وہ جس کے اندر آ جائے اس کو واضح آنا شروع ہو جائے، جیسے آپ ریڈیو میں سنتے ہیں، آواز کیا تصویر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹی وی کے سگنل بھی یہاں ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہاں ٹی وی رکھے اوپر ایریل لگائیں، وہ ٹی وی میں تصویر بھی آ جائے گی۔ تو جن میں اللہ نے وہ ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے، وہ جس کا آخرت کی تصویریں جس میں آتی ہیں اور ایریل ان کو دیا ہوا ہے، وہ اب بھی آخرت کو دیکھ رہے ہیں۔
تو انبیاء علیہ السلام تو ایسی ہستیاں تھے. تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو تو میرا امتحان لے رہے ہو گویا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, میں کیا یہ نہیں کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے. تو وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لایا, کیونکہ اندر سے بندہ بے ایمان ہو جان بوجھ کے, اس کو پھر اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے. جو بھول کے انجاننے کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے غلط راستے پر چل, اس کو کبھی نہ کبھی ہدایت مل جاتی ہے. یاد رکھیں, جو بندہ بھول کی وجہ سے, انجانے کی وجہ سے وہ لگا ہوا ہے غلط راستے پہ, جب ہدایت کا پیغام ملے گا اس کو ہدایت مل جائے گی, کیونکہ وہ تو پہلے تلاش میں ہے. لیکن جو بندہ حق کو جانتا ہوا, سچ کو جانتا ہوا کہ یہ چیز سچی ہے, یہ چیز حق ہے, پھر اس طرف نہیں آتا تو اس کو ہدایت نہیں ملتی, کیونکہ وہ گویا ہدایت کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اندر سے. اب وہ ہدایت کو رد کر چکے ہیں, اب ہدایت اس کی طرف کیوں آئے. تو یہ سورۃ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, میلاد کا ذکر ہے. سورۃ جمعہ, آج جمعے کا دن ہے, جمعہ سورۃ جمعہ. لیکن اس سے پہلے اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ زمین اسمان کی ہر چیز تو میری تسبیح کر رہی ہے. اب میں چاہتا ہوں اے انسانوں اور اے جنوں, تم بھی تسبیح اور اپنی نماز اور عبادت کرو. اس لیے میں نے هو الذی بعث فی الامیین رسول, اس لیے میں نے رسول بھیجا. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جو لوگ غافل, امیین کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہے بھائی امیین, بھائی ان پڑھ لوگ, پڑھے ہوئے نہیں جانتے. تو امیین کا ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ دوسری مخلوق تے اپنے رب کو پہچانتی ہے, لیکن انسان عام طور پر یہ انجان ہوتا ہے رب سے. یہ پیدا تو ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں رب کون ہے, اس کو سکھانے کی ضرورت. تو فرمایا اللہ پاک نے کہ ملک القدوس العزیز الحکیم. آگے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کہ اللہ نے, وہ ذات ہے اللہ جس نے انجان لوگوں میں اپنا رسول بھیجا. دوسری مخلوق جانتی ہے. پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, پتھر اس وقت بھی کہہ رہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, درخت اس وقت بھی کہہ رہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بھی ان پتھروں کو, ان پہاڑوں کو, ان درختوں کو میں پہچانتا ہوں کہ جو میں نے ابھی, جبریل میرے پر نہیں آیا تھا, ابھی نبوت کا اعلان میں نے نہیں کیا, لیکن نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے. یاد رکھیں, نبی, ہر نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ بعد میں نبی بنتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں. مقصد یہ کہ اللہ پاک نے سورۃ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث, اللہ نے بھیجا کن میں, فی الامیین رسولا, کہ مخلوق کے اس حصے میں ان کے لیے رسول کہ جو انجان لوگ تھے, جو انجان تھے. دوسری مخلوق تو اللہ نے پہلے بیان کر دیا, یسبح للہ ما فی السماء, کہ دوسری مخلوق, یہ زمین اسمان, یہ فرشتے, یہ پتھر, یہ درخت, یہ سونا چاندی, یہ تو پہلے ہی اللہ کی تسبیح ذکر, اللہ کو پہچانتے, ان کو تو ضرورت نہیں ہے اور ہدایت کی. لیکن هو الذی بعث فی الامیین, اللہ اس ذات نے بھیجا رسول کہ یہ جو انجان ہیں, جن کو پتہ نہیں ہمارا رب کون ہے, مرنے کے بعد کیا ہونا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے رسول بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اور انہی میں سے. اور اس رسول پھر آگے اللہ پاک نے ان کی ذمہ داریاں بیان کی کہ وہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ اللہ کی نشانیاں, اللہ کی آیات لوگوں میں طلب اور فکر اور خوف پیدا کرے, اللہ کا, آخرت کی فکر پیدا کرے. کیسے کہ وہ آیتیں, وہ قرآن مجید کی نصیحتیں
زمین و آسمان میں غور، زندگی میں غور، یہ عارضی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جس سونے کے لیے میں اور آپ نمازیں ضائع کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جس چاندی اور ہیرے کے لیے، وہ سونا تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ تو روز اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہر چیز زمین آسمان میں تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیسہ جس کو آپ نوٹ گنتے ہیں، اور نوٹ تو کہہ یہ تو ہم تو وہ تو اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح کرتے۔ ہیرے جو ہے جس کے لیے آپ لڑ رہے، ہماری آنکھیں چمکنا شروع ہو جائے ہیرے دیکھ کے، واہ بھائی واہ، وہ چمک رہے ہیں لیکن وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم انہی کو لے کے اللہ کو بھول رہے ہیں، اور اپنی ہیرے جیسی آخرت، اپنی ہیرے جیسی آخرت پتھر جیسی دنیا کے لیے بیچ رہے ہیں۔ کوئی دیکھا ہے بندہ آپ نے کہ پتھروں کے بدلے ہیرے جو ہے وہ بیچ رہا ہے؟ یعنی پتھر، ہیرے جو ہے وہ اپنے دے رہا ہے اور پتھر لے رہا ہے، ہیرے لے رہا ہے، ہیرے جو ہے وہ بیچ رہا ہے اور پتھر لے رہا ہے، سٹونز لے رہا ہے اور ڈائمنڈز دے رہا ہے۔ کوئی دیکھا آپ نے بندہ؟ میں آپ کو بہت سارے بندے دکھا دیتا ہوں۔ یہ آخرت ایک ہیرا ہے، یہ دنیا ایک پتھر ہے۔ یہ آخرت ایک ہیرا ہے، دنیا ایک پتھر ہے، اور بہت سارے بندے ہیں کہ جو آخرت کے دے کے دنیا اپنا لے رہے ہیں، گناہ کر کے دنیا کما رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے دنیا کما رہے ہیں۔ یہ گویا وہ لوگ ہیں کہ جو پتھر جو ہے، یہ دنیا ہے، یعنی ہیرے جیسی آخرت، ہیرے دے کر اپنی آخرت کو قربان کر کے، اور پتھر جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ کتنے آپ خود نظر رکھیں، کتنے ناداں ہیں وہ لوگ۔ دنیا ہے بھی پتھر، یہ دیکھیں یہ مٹی سے بنی ہوئی، یہ ساری زمین مٹی ہے، اس میں سونا چاندی، یہ پتھروں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہیرا کیا ہے؟ ہیرا بھی کہتے ہیں کولے سے بنتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم صرف ہیرے کی چمک دمک کے نظر رکھتے ہیں، ولی اس کا کولا ہونا بھی دیکھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہیرا جو ہے یہ کہتے ہیں یہ کولے سے بنتا ہے، یہ کولا ہوتا ہے، پھر یہ کولے پڑا رہتا ہے زمین میں، اتنی دیر پڑا رہتا ہے، آہستہ 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 وہ کولا جو ہے وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ اب ہماری یہ نادانی کہ ہم صرف ظاہر پر نظر رکھتے، اب کیا ہے وہ، لیکن اللہ کا ولی اور نبی کی نظر اس کی حقیقت پہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو کولا ہے، یہ تو مٹی ہے۔ تو دنیا یہ وہ پتھر ہے اور آخرت ہیرا ہے۔ تو ہیرا دے کے پتھر نہ لیں، ہیرا دے کے اپنی آخرت کا ہیرا دے کر شیطان کو پتھر نہ لیں، بعد میں بہت افسوس ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں حضور علیہ السلام کی بعثت مبارک، میلاد مبارک اور سے صحیح نفع حاصل کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت و سنت کی قدر کرنے کی، اپنانے کی جو ہے ہمیں ہوش عطا فرمائے۔ پہلے تو توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے، آپ کو کیا چیز مطلب روک رہی ہے کہ نبی پاک نے سنت پہ عمل نہ کریں؟ کیا چیز کیا توفیق چاہیے آپ کو؟ اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، علم دیا ہوا ہے، ہاتھ دیے ہوئے ہیں، پیسہ دیا ہوا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب فرشتوں نے تو آ کے نہیں آپ کی جگہ داڑھی رکھنی، فرشتوں نے تو آ کے جگہ آپ کی جگہ نماز نہیں پڑھنی، وہ تو آپ ہی نے پڑھنی ہے، وہ تو آپ ہی نے پڑھنی ہے، عمل تو آپ ہی نے کرنا ہے، سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، جو بھی ہے وہ فرشتہ آپ کی جگہ نہیں کرے گا، وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے، ہم وہیں کے وہیں ہیں، ہماری جتنی نمازیں تھیں اتنی ہیں، ہم جتنی فلمیں دیکھتے تھے اتنی اب بھی دیکھیں گے، ہم جتنی داڑھی رکھی تھی اتنی ہی داڑھی، اب میلاد شریف آئی بھی اتنی ہے، اب گئی بھی اتنی ہے، اس میں تو مطلب یعنی جو کام پہلے کرتے تھے اسی روٹین میں، تو ایک دفعہ اسرائیل آ کے یہ روٹین ختم کر دے گا، لیکن پھر نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے بندہ سنبھلے، اور سنبھلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نہیں خود سنبھل رہا تو طریقہ سیکھ، طریقہ یہ محمدیہ، بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء، صلحاء کے پاس بیٹھ کے
کہ بھئی ہمیں سمجھائیں ہم کیسے اپنی زندگی کو بدلیں، ہم کیسے گناہوں کے گرداب سے نکلیں، ہم کیسے شیطان کی غلامی سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں۔ تو کسی سے پوچھ لیں کیوں مر رہا ہے بندہ پیاسا، جب پانی موجود ہے، پانی والے موجود ہیں، ان سے اگر پانی نہیں ہے تو پوچھ لو ان سے بھی ہمیں بھی ایک پیالہ دے دو۔ جب آپ پیالہ پیئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پانی کیا ہوتا ہے، دور سے نہیں پتہ چلتا، پینے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ آپ سنت ادا فرمانے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت لا وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک نے جو انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور اب آپ ہی قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جنت میں اور آخرت میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، جنت میں کھانے کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، وہاں اپنے محلات میں رہنا کیسے ہے، وہاں سفر کیسا کرنا ہے، سیر کیسی کرنی ہے، نہ ہی وہ یہ بتاتے ہیں۔ بنارے مقصد یہ ہوتا ہے ان کا بتانے کا کہ قبر میں جا کے آپ نے قیامت تک کے لیے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے لیٹنا ہے، کیسے سونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیونکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ نتیجہ ہوتی ہیں، وہ رزلٹ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام وہ اس لیے تشریف لائے کہ جب تک انسان اس زندگی کے اوپر ہے، یعنی اس زمین کے اوپر ہے، یہاں کیسے زندگی گزارنی، یہاں کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی، کیسے کھانا پینا ہے، رشتہ کیسے قائم کرنا ہے، نکاح کا قائم کرنا ہے۔ یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں اس طرح نہیں اختیار کرنا، ناجائز طریقے پہ خواہشیں پوری نہیں کرنی، مال حاصل نہیں کرنا اور وقت ضائع نہیں کرنا۔ تو انبیاء علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے نبی بھی وہ آئے اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے جب تک آپ اس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، پیدا ہونے سے لے کے قبر تک جانے تک، وہ طریقہ بتاتے، سکھاتے ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہوگا، جیسے آپ نے زندگی اس طرح گزاری جا، قبر میں اسی کا نتیجہ ظاہر ہوگا، حشر میں قیامت والے دن بھی اس کا رزلٹ ظاہر ہوگا، اور جنت میں بھی اس کا رزلٹ ظاہر ہوگا، دوزخ میں بھی جو ہے وہ اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ آپ نے کیسے عمل کیا، کیا نہ کیا۔ تو وہ فرشتے خود ہی وہاں فرشتے سکھا دیں گے دوزخ میں بیٹھنا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، وہ لٹا بھی لیں گے، بٹھا بھی لیں گے، اور جو ہے سزا دیں۔ اسی طرح جو ہے جنت میں وہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوگی، اللہ نے ان کو ایک آزادی دی ہوگی، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور عیش و عشرت ہے، اور وہاں کوئی پابندی نہیں۔ تو اب ہماری یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ نے دیکھے جو جانور ہیں، وہ پرندے ہیں، ان کو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی ہے، وہ شہد بناتی ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ انسان اگر خود چاہے تو وہ شہد نہیں بنا سکتا، اس کو اتنی عقل ہے، لیکن یہ اس طرح کا شہد نہیں بنا سکتا جس طرح کی شہد کی مکھی بناتی ہے۔ ایک کیڑا جو ہے وہ ریشم بناتا ہے، انسان خود اس طرح کا ریشم نہیں بنا جس طرح کا وہ کیڑا بناتا ہے۔ تو مطلب یہ اسی طرح جو ہے اور پھل فروٹ، یہ جو وٹامن ہوتے ہیں، انرجی ہوتی ہے فروٹ میں،
مختلف قسم کے وٹامن ہوتے سبزی میں، تو یہ سبزی میں اللہ نے وہ رکھ دی ہے، ان کو سکھا دیا کہ بھئی کس طرح یہ پودا اگے گا، اس میں کیا کیا ہو. انسان نے وہ ان کو نہیں سکھایا. تو مطلب یہ کہ اللہ نے دوسری مخلوق کو سکھا دیا ہے پہلے ہی، وہ پیدا ہوتے ہی پرندے کا جو ہے، جو بچے ہیں ان کے، چڑیا کے، وہ اڑنا سیکھ جاتے ہیں. دوسرے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. انسان کا بچہ سال سے پہلے، 9 ماہ سے پہلے چل ہی نہیں سکتا. دوسرے ابھی پیدا ہوئے، ابھی وہ دوڑ رہے ہیں 2 گھنٹے بعد. تو ان کو تو اللہ نے براہ راست تعلیم دے دی، لیکن انسان کو اللہ پاک نے نبیوں کے ذریعے تعلیم اور طریقہ سکھایا کہ تم نے کیسے رہنا ہے. اب اگر یہ بھی اپنی وہی عقل استعمال کرے گا اور اپنا ذہن اور اپنا نفس استعمال کرے گا تو یہ بھٹکے گا، یہ غلط فیصلے کرے گا، یہ غلط زندگی گزارے گا. جیسے کافر کرتے ہیں یا وہ لوگ جو باغی ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ دیکھ لیں، وہ اچھا نہیں ہوتا. مطلب کسی کافر ملک میں بھی کافر بھی بدماش بندے کو اچھا نہیں سمجھتے. جو الکحولک ہے اس کو یہ نہیں کہتے یہ اچھا بندہ ہے. جو نکاح نہیں کرتا، زنا کا رستہ اختیار کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کہتے یہ اچھا ہے. فیملی مین کو کہتے یہ فیملی والا بندہ اچھا ہے، فیملی ہونی چاہیے. جو اپنا کام کرتا ہے اس کو کہتے اچھا ہے. جو بالکل فارغ بیٹھ کے پیسے بٹور رہا ہے لوگوں سے اور مطلب یعنی دھوکہ دہی کر، اس کو وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے. تو مطلب یہ بات کرنے کا کہ بہتر اور احسن طریقہ وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا زندگی گزارنے کا. تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زندگی کو سیکھیں، ورنہ یہ وقت ختم ہو جائے گا. آپ کی 20 25 30 سال عمر ہو گئی، کیسے گزر گئی؟ کچھ سیکنڈ ہی لگیں گے. آپ جب آپ سوچیں گے میں بچہ تھا، چند سیکنڈ میں بندہ اس عمر کو بس وہی باقی ہے اس کے. لیکن وہ جو اعمال کیے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، وہ تو فرشتوں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. اس کا تو ایک حساب دینا پڑے گا کہ جیسے دوبارہ بندہ زندگی گزار رہا ہے. تو اس لیے یہ شمائل شریف کے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں مختلف دنیاوی معاملے کے بارے میں وہ بیان کی جاتی ہیں. کہ آپ علیہ السلام نے صرف نماز کا طریقہ نہیں سکھایا بلکہ ہر پہلو پر ہدایات رہنمائی دی. تو یہ حدیث حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ مال، یہ پیسہ، یہ دولت شیریں شاداب ہے، جو اسے جائز اور صحیح طور سے حاصل کرے گا برکت دی جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں نا برکت ملے، اب کروڑ پتی بھی ہیں برکت نہیں. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس تھوڑا مال ہو زیادہ نفع دے، بندے کو سکون دے، اطمینان دے، جس کے لیے وہ حاصل کیا گیا ہے، اس کے آخرت میں کام ہے. برکت یہ ہوتی ہے، یعنی پہلے تو وہ کم ہے وہ زیادہ کا کام کرے. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اطمینان دے، دلی کا اس کو کچھ سکون حاصل ہو اس مال سے کے ذریعے سے. تیسرا اس کو آخرت میں بھی وہ کام آئے. یہ 3 چیزیں جمع ہوئی تو مال سمجھے برکت ہے. اب ہمارے لوگ چاہتے تھے بس شراب کی دکانیں کھلی جی، آؤ جی دعا کرو برکت کے لیے. اچھا سود کا کاروبار ہے جی، میں نے کاروبار جو آؤ جی دعا کرو. وہ ہمارے جیسے لوگ چلے بھی جاتے ہیں، مولوی علماء پیر وہ چلے جاتے ہیں، وہ جاتے ادھر کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے لینے ہوتے ہیں یا مطلب یہ نہیں. تو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ فرما رہے ہیں کہ برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت آنی اللہ پاک سے، برکت پائے گی اللہ پاک سے. تو اللہ پاک نے اب جو طریقہ بتا دیا ہے، تم فرمایا جائز طریقے سے مال حاصل کرو تو برکت دے گا اللہ پاک. پھر آپ نے دعا نہیں بھی کی تو آپ کے مال میں برکت ہو، کیونکہ آپ نے پہلے ہی اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کیا ہے. اب اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈالے گا، ذہنی سکون بھی ہوگا، قلبی اطمینان. بے شک مال زیادہ نہ بھی ہوا لیکن ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور یعنی آخرت میں بھی وہ مال جو ہے وہ کام آئے گا. حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام ابو یعلا نے روایت کیا، اے لوگو یہ جو امیری ہوتی ہے، امیری غنا
امیر ہونا، غنا کا تعلق اسباب اور سامان کی زیادتی سے نہیں ہوتا. فرمایا کہ یہ جو امیر ہونا ہے یہ کا تعلق پیسے دولت سے نہیں ہوتا. پیسے زیادہ ہیں، مکانات زیادہ ہیں، گاڑیاں زیادہ ہیں، بینک بیلنس زیادہ ہے، یہ بندہ امیر ہے، یہ نہیں. فرمایا کہ غنا کا اصل غنا دل کا غنا ہے. اگر بندہ پیسے اس کے پاس وہ کروڑ پتی ہے، دل اس کا اس بیکاری جیسا ہے جو کسی غریب ملک میں بیٹھ کے زمین پر جو ہے وہ مانگ رہا ہے، کشکول اس نے لیا ہوا ہے. یہ اس کا دل کی کیفیت یہ ہے. مطلب ہے وہ کہ یعنی پیسے وہ کسی کو نہ اللہ کی راہ میں خرچ، نہ کوئی، دل اتنا وہ فقیر ہے، دل جو ہے وہ بیکاری اس کا. وہ کہاں کا امیر ہے؟ کتنے لوگ اپنے بیٹوں کو پیسے نہیں دینے، بیٹیوں کو جائیداد نہیں دینی، خود سانپ بن کے بیٹھے ہم بڑے امیر ہیں. وہ امیر نہیں، ان کا دھوکہ ہے، وہ سب سے غریب ہے. غنا جو ہے دل کی غنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اصل غنا دل کے غنا ہے. آپ دیکھیں کتنے زیادہ دین پر بھی بہت سارے غریب اور متوسط درجے کے لوگ دین پر خرچ کرتے ہیں. مالدار تو خال خال ہے جو خرچ کرے گا. وہ مالدار بنا ہی اس لیے ہے کہ وہ کنجوسی کرتا رہے ساری زندگی، ادھر نہیں خرچ کرنا ادھر نہیں خرچ کرنا. وہ تو کوئی ہوا اکا دکا جس کو اللہ نے برکت دی اور وہ صحیح طریقے سے آتا ہے، ورنہ جو ہے وہ یہ اسی طرح. تو اب وہ اتنی کنجوسی کر کے اس نے حال حاصل کیا مال، اب وہ خرچ کیوں ایسے کرے؟ یہ تو اس سے بھی مشکل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ بندے کو دے کر رہتا ہے. یعنی اللہ نے یہ چیز دیکھی وہ اللہ دے کر رہتا ہے، لازمی ہے بندے تک پہنچے. لہذا رزق کی تلاش میں سنجیدگی اور متانت اختیار کرو. مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کماؤ، عزت کے ساتھ کرو، ذلیل ہو کے رزق نہ کماؤ. حلال کو اختیار کرو، حرام کو چھوڑ دو، کیونکہ ملے گا پھر بھی آپ کو وہی. تو کیا فائدہ حرام اختیار کرنے کا؟ کیا فائدہ حرام اختیار کرنے کا؟ تو یہ ایک تو فرمایا. دوسرا فرمایا کہ برکت، اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو پھر جو ہے جائز طریقہ اختیار کریں. برکت کا میں نے مطلب بتایا کہ وہ تھوڑا سا مال جو ہے وہ آپ کی جو ہے نیڈز ہیں وہ فل کرے گا اچھے طریقے سے، دل کو بھی سکون پہنچے گا، آخرت میں بھی اس مال کا فائدہ ہو، صرف دنیا میں نہیں. یہ تو تھا یعنی مال دولت کے بارے میں. اب ہدیے کے بارے میں کچھ احادیث جو ہے وہ سن لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ لیا دیا کرو، آپس میں محبت زیادہ ہوگی. فرمایا کہ ہدیہ کا سلسلہ رکھو، کم ہو یا زیادہ، یہ دل کے کینہ کو دور رکھتا ہے اور محبت پیدا کرتا ہے. ہدیہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جو گفٹ دیتا ہے بندہ کسی تحفہ. لیکن دیکھیں نا اس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس میں آپس میں محبت بڑھتی ہے، دل کا کینہ دور ہوتا ہے. تو ایسا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں لیا اور دوسروں کو بھی لینے سے منع کیا جس سے دل کا کینہ الٹا محبت نہیں، نفرت بڑھے لوگوں میں، الٹی پریشانی بڑھے. تو ہدیہ ایسی چیز دے کہ روئے نہ اگر واپس نہ لے. مطلب دے کے پھر رونا نہ روئے، ہاں میں نے فلاں کو دے دیا اس نے مجھے واپس نہیں کیا، یہ ہے وہ ہے. مطلب اتنا دے دو، اگر نہیں، اگر 10 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ نہیں دے سکتے، پاؤنڈ دے دو، لیکن رو نہ بعد میں، بھول جاؤ دے کے، نیکی کیا ہے بھول جاؤ. تو اس بے شک وہ ایک انگور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا تنکا ہی کیوں نہ ہو، ایک جوس کا ڈبہ ہی کیوں نہ ہو، اس ہدیہ جس میں اخلاص ہوگا کسی کو دے کہیں گے محبت بڑھے گی. اور جس میں لالچ ہوگا کہ میں آج دے رہا ہوں کل یہ مجھے دے گا، اس ہدیے سے محبت نہیں بڑھے گی، اس ہدیے سے دل میں کدورت اور ظلمت آئے گی. ہمارے لوگ عام طور پر بھائی شریعت کا حکم ہے کہ بھائی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرو، اس کی کیلکولیشن نہیں کرتے، کاغذ پر نہیں لکھتے. پھر یہ حکم ہے کہ کسی کا قرض یا لین دین کرنا ہے تو وہ لکھ لیا کرو. اس وقت جب قرآن مجید لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا، قرآن مجید لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا، ہڈیوں پر لکھا. اس دور میں اللہ نے آیتیں اتاری کہ ایک دوسرے سے جو تمہاری ٹرانزیکشنز ہیں، ڈیلنگز ہیں، جو قرض لیتے دیتے ہو، شاید بھائی کر رہے ہیں، یہ بہن بھائی کر رہے ہیں، دوست کر رہے ہیں، یہ لکھ لیا کرو، گواہوں کے 2 گواہوں کی موجودگی میں لکھ لیا.
اتنی یعنی اسلام نے تاکید کی، جب کاغذ مل ہی نہیں رہا لکھنے، قرآن لکھنے کے لیے نہیں مل رہا۔ اب ہمارے لوگ یہ نہیں کرتے، اے جی یہ میرا فرینڈ ہے، ہمیں اب بڑا اعتبار ہے دوسرے کا، وہ پتہ تب ہی چلتا ہے جب وہ ایک دوسرے کا کلمہ پکڑا ہوتا ہے، بعد میں جی میں نے اتنے دیے تھے، وہ کہتا ہے نہیں دیے تھے، اچھا نہ وہاں گواہ ہے نہ لکھائی ہے۔ تو اب جو فرینڈ شپ کا جو ہے وہ اپنا پتہ چلا، مطلب ایسے معاملات میں شریعت کا حکم ہے، یاد رکھیں بھائی سے کر رہے ہیں یا بہن سے کر رہے ہیں یا کسی دوست سے کر رہے ہیں، دشمن سے تو کرتا ہی نہیں ڈیلنگ، کہ کسی کا دماغ پھرا ہوا ہے وہ کسی دشمن سے وہ کہے میں کر دے رہا ہوں، کرے گا تو اسی سے جس سے کچھ ٹرسٹ کرتا ہے وہ۔ لیکن ٹھیک ہے آپ اس بندے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن شیطان پر تو ٹرسٹ نہیں ہے، شیطان اس کو بہکا دے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کا فرینڈ ہے، وہ تو اچھا ہے، لیکن شیطان نے اس کو برا بنا دیا، تو پھر تو شیطان سے اس کو بچانے کے لیے جو بھی ڈیلنگ کریں، پیسے کا لین دین، مالی لین دین کریں، تھوڑا ہے زیادہ ہے اس کو لکھ لیا کریں، لکھنا اس کو تو ہم لکھتے نہیں۔ شادی کے موقع پر دیکھیں جو چیز لکھنے والی ہے اس کو نہیں لکھنا، شادی کے موقع رجسٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو جی کتنی سلامی دے گیا، ہاں جی 10 پاؤنڈ، مطلب یعنی اس کے لیے کتنی سلامی ہے جی یہ 50 پاؤنڈ ہے جی 100 پاؤنڈ ہے جی یہ دے گیا، اور پھر جب دینا ہو یہ فلاں کی شادی ہے، اچھا ہم اپنا رجسٹر کھول کے دیکھیں گے وہ کتنے دے کے گیا، مطلب جس چیز کا لکھنے کا حکم نہیں ہے کہ بھئی ویسے ہی دو لوگوں کو اس کا ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، پورا اس کی لکھائی ریکارڈ کرتے ہیں، اور جس چیز کا حکم ہے کہ لکھو، قرض لینے دینے کا مالی حساب رکھو، وصیت اپنی لکھ کے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے کوئی وصیت کرنے والی چیز ہو، مثلا کوئی جائیداد ہے، کوئی پیسہ ہے، کسی کا قرض کا لین دین، اس کے لیے جائز نہیں، روایت میں 2 راتیں بھی ایسے گزر جائیں کہ وصیت لکھ کے نہ رکھیے، وصیت لکھ کے بھئی میں اگر مر جاؤں کوئی فوت ہو جاؤں تو بھئی اس کا اتنا قرض ہے مجھ پر، یہ اس کو دینا، یہ میرا فلاں کا لین دین ہے، اپنی وصیت، مال کے بارے میں وصیت، یہ لکھنا یہ ضروری ہے جس کے پاس ہو۔ اب نہیں لکھتے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ہم لکھ دیا تو ہم مر جائیں گے، کوئی مرتا، اب موت کے آنے پر مریں گے، وصیت لکھنے سے کوئی نہیں مرتا، یہ تو مرنے والا کرتا ہے، میں تو آپ نے بھی مرنا ہی ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس لیے کہ مرنے کا پتہ نہیں، بعد میں رشتہ دار اور بیوی بچے اور لوگ لڑائی جھگڑا فساد کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ لکھ کے جائیں تاکہ ان کو کافی کلیئرٹی موجود ہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بھئی ہدیہ دیا کو، لیکن اس کا یہ مقصد ہے، اگر یہ مقصد نہیں پورا تم اس ریزن کے لیے نہیں دے رہے، بس ویسے ہی ایک ریچولیسٹک، ایک بس ہم نے دے دیا اس نے لے لیا، تو پھر ایسا ہدیہ دینے کا فائدہ نہیں، وہ الٹا جو ہے وہ بغض، نفرت اور جو ہے لڑائی جھگڑے پیدا کرے گا۔ گفٹ دینا ہے دے دو، جو دل میں آتا ہے دے دو، لاکھ کا آتا ہے لاکھ دے دو، لیکن اتنا دو کہ بعد میں رو نہ، کہ وہ نہ بھی دے تو آپ کو کوئی غم نہ ہو، ہائے اس نے نہیں دیا، اتنا دے دو، پھر فکر ہی ہے، فکر نہیں۔ اور دوسرا سفر کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضرات انبیاء کرام صوف پہنتے تھے، بکریوں کا دودھ نکال لیتے تھے، گدھے کی سواری فرماتے تھے، آپ کے گدھے کا نام حفیر تھا۔ اس گدھے کے متعلق سہیلی نے عجیب واقعہ بیان کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن اپنے آپ کو اس نے کنویں میں ڈال دیا اور مر گیا۔ عشق نبی سے سرشار تھا، جدائی برداشت نہ کر سکا، زندگی کو اور زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ انبیاء علیہ السلام صوف پہنتے تھے، مطلب یہ کہ وہ ضروری نہیں کہ اعلیٰ لباس پہنے، جو ان کو مل جاتا حلال طریقے سے وہ پہن، بے شک وہ سستا ہی کیوں نہ ہو، موٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے کو کپڑے ہوتے ہیں، مطلب خاص ان کا ضروری یہی ہو، جو پہنے، عام بھی لباس مل گیا وہی بھی پہن لیتے ہیں۔ اور بکریوں کا دودھ نکال لیتے، مطلب یہ کہ وہ گھریلو کام کرتے، کسی کام میں اپنی بے عزتی نہیں سمجھتے، اس سے بندے کا مقام نہیں گرتا کہ میں تو جی بڑا ہوں، میں تو بازار سے سودا نہیں لاؤں گا، میں تو یہ نہیں کروں گا، میری تو بے عزتی ہو جاتی ہے گھر کا کام کرنے سے، یہ نہیں۔ اور گدھے کی سواری فرماتے تھے، گدھے کی سواری انبیاء علیہ السلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود
4 جو ہے یہ آپ نے اپنی زندگی میں گدے جو ہے وہ رکھے، گھوڑے بھی تھے کسی زمانے میں، لیکن یہ کیا چیز کر رہے ہیں؟ یعنی یافور زامل ابن عمر فرماتے ہیں کہ فروہ جزامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گدھا ہدیۃً دیا تھا، جس کا نام بھی آپ نے افیر رکھا۔ آپ دیکھیں ہم انسان کو بھی گدھا کہہ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام گدھے کا نام بھی افیر رکھا ہوا۔ ہمارے حالات میں اور ہمارے یعنی زبان میں اور ہمارے خیالات میں کتنا فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ گدھے کو بھی اس کا مقام دے رہے ہیں کہ آپ نے گدھے کا نام، اپنے گدھے کا نام بھی عفیر یعنی رکھا، یعنی اس میں اس کی صفت کا بیان ہے، اس میں اس کی خوبی کا بیان ہے۔ اور ہم اچھے بھلے انسان ہیں اس کو کہتے تم گدھے ہو، یہ ہو وہ ہو، تم الو ہو۔ تو مطلب یہ انسانوں کو جانور بنانے والا طریقہ یہ جو ہے انبیاء علیہ السلام نے جو ہے اسے منع فرمایا کہ نہیں۔ ایک تو گدھے کی، پھر دوسرا فرمایا گدھے کی سواری فرمایا کرتے تھے۔ اس کا یہ اشارہ ہے کہ اب ہمارے زمانے میں سمجھے کہ کسی کی پرانی گاڑی ہو تو بعض لوگ اس پہ بے عزتی سمجھتے ہیں ہم پرانی گاڑی میں سفر کریں، ہم فلاں کے گھر جا رہے ہیں، یار گاڑی دینا، ہم فلاں کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ گاڑی بے عزتی تو اس میں ہے جب آپ مانگ رہے ہیں، کسی سے بکاری مانگتے ہیں، اپنی تو پرانی میں جائیں اس میں عزت ہے، آپ کی اپنی تو ہے۔ تو یہ تو گدھے کا جو بیان ہے یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت گھوڑا اچھی سواری سمجھا جاتا تھا، گدھا جو ہے جیسے آج مطلب کوئی بہت اعلیٰ گاڑی ہے وہ سمجھے یہ اعلیٰ گاڑی ہے، اور ایک ہے جو پرانی گاڑی ہے، ٹھیک چل رہی لیکن پرانی ہے، ٹھیک نہیں، اس کی کمپنی اتنی اچھی نہیں، اتنی اس کی پریسٹیجیس کار نہیں ہے، اور ایک تو اس میں فرق ہے۔ اسی طرح وہاں اس وقت زمانے میں گدھے اور گھوڑے میں فرق ہے، گھوڑا جو ہے وہ پریسٹیجیس چیز ہوتا تھا اور گدھا جو ہے وہ، تو یہ اشارہ اس طرف ہے ابن مسعود فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی انہوں نے گدھے پر بھی سفر کیا، یعنی اس میں ابھی بے عزتی نہیں وہ سمجھتے، گاڑی نہیں مل گئی، اعلیٰ گھوڑا بھی رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعلیٰ مل گیا ہے، جہاد کے وقت آپ نے گھوڑا بھی استعمال فرمایا، سفر میں گھوڑا بھی، لیکن اگر کسی بھی بیٹھنا ہے او جی یہ تو ہماری شان کے لائق، ہمارے اسٹیٹس کے لائق نہیں، ہم نہیں اس میں جائیں گے، یہ انسان میں تکبر کی یعنی علامت بن سکتی ہے۔ اور خاص طور پر دیکھیں اب لوگ تو یہ ہے کہ جو مل جائے آسانی سے، اب اتنی زیادہ دقت اور تکلیف اپنے آپ کو دے کے کس سے مانگ تانگ کے کس کو جا کے کیا عزت دکھانی ہے، وہ اس کو بھی پتا یہ مانگ کے لایا ہے، کیونکہ روز آپ تو دیکھتا نہیں، روز تو آپ کے پاس ہوتی نہیں، تو اس کو نہیں پتا آج یہ شادی پہ آیا ہوا ہے، آج یہ گاڑی اس کی نہیں ہے، یہ کہیں کرائے سے لے کر یا کسی دوست کی مانگ، بے عزتی تو اس میں اپنی پہ بندہ ہے کہ یہ عزت والا بندہ ہے، اپنے جو انکم اس میں گزارا کر رہا ہے اسی میں، تو عزت جو ہے یہ گاڑی گدھے یا ان میں یا گھوڑے میں کپڑوں میں نہیں، عزت ہوتی ہے کہ آپ کے اعمال کس طرح کی، آپ کی پرسنالٹی کی، آپ میں اللہ کی اطاعت ہے، فرمان برداری، اس میں جو ہے۔ تو یہ سواری کے متعلق سفر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی نماز میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص تلاوت فرمائی، یعنی عام طور پر تو معمول ہے فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنا، لیکن سفر میں نمازوں میں تخفیف کا حکم ہے کہ چھوٹی صورتیں پڑھو۔ ہم بھی سفر میں رہے کئی لوگوں کے ساتھ، وہ سفر میں بھی اللہ کے بندے کو صورت لمبی شروع کر دیں گے، اب وہ سنا ہوا ہے کہ بھئی سفر میں یعنی فجر میں یہ قرات ہے، اب اسی کا جاری رکھیں گے، بے شک اگر ان کا نقصان ہو جائے، لوگ تھکے ہوئے ہیں بس وہ مسلح پہ کھڑے ہو گئے بس انہوں نے، اور کچھ جو ہے اچھا سفر میں اتنی تخفیف ہے کہ قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرون اور اخلاص کو بیان کی، سورۃ اخلاص، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے وہ لمبی کر دیں گے، استغفر اللہ۔ نارملی عام نمازوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن، ان دعاؤں سے زیادہ فرض کے بعد دعا نہ مانگے۔ بتا جس نے زیادہ مانگنی ہے انڈیویجولی وہ اپنے ذاتی طور پر مانگے، امام کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ لمبی دعا کرے فرض کے بعد۔ فرض کے بعد یہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ایک یہ ہے سنت دعا،
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، ہمارے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو قرآن کی یاد ہے پوری. بھئی یہ تو سوچو جس ہستی پر قرآن اتارا کہ اس نے بھی کبھی فرض کے بعد یہ پڑھی. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا، دوسری ساری حدیثیں دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، کیا وہ پرسنالٹی نے خود بھی فرض کے بعد یہ پڑھی ہیں؟ یا ان کی ملتی ہیں کہ اللہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، اللہم اعنی علی ذکرک شکرک و حسن عبادتک، اتنی. کبھی اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام، اتنی. فرض نماز کے بعد یعنی جب قرات کا یہ حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کافرون قل یا ایھا الکافرون بولا. ہاں مطلب ہے کوئی اپنا مجمع ہے، اپنے ساتھی ہیں جو سارے پسند کرتے ہیں، وہ پھر علیحدہ بات ہے. وہ پسند شروع کہتے بھی ہمیں سناؤ قرآن، بس سننے کا شوق ہے، اپنے دو تین وہ ہو رہے. لیکن عام معمول میں اگر ریکویسٹ نہیں ہے تو یہ. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں آپ سے سفر میں تھے، آپ نے عشاء کی پہلی رکعت میں سورت 3 پڑھی، جو چھوٹی سی سورہ ہے، والتین والزیتون. تو اس لیے یہ سیکھنی چاہیے اپنا چیزیں. بعض لوگوں اور ہم بھی جب مشائخ علماء بزرگوں کی صحبت میں رکھے، جب سفر میں یا کسی جگہ ہوتے، بعض چیزیں بندے کو لگتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق نہیں کرے، بلکہ سمجھو کہ وہ سنت کے مطابق کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے. ہم نے جو ایک سنت پڑھی ہوئی ہے اسی کو رات اور دن میں، سفر میں، حضر میں، جو بھی ہے اسی میں نافذ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سفر میں حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پہلے اور بعد کی سنتیں نہیں پڑھتے تھے، مطلب بعد موقع پر یہ ہے. تو جس طرح سفر میں سنت پڑھنا بھی سنت ہے، سنت چھوڑ دینا بھی سنت ہے. سنت نہ پڑھنا سفر میں وہ بھی سنت، اس کو بھی سنت کا ثواب مل رہا ہے. جیسے ایک کو پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، دوسرے کو چھوڑنے کا ثواب مل رہا ہے. بس فجر کی سنتوں کے بارے میں ہے، ہم عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فجر کی 2 رکعت سنت نہ سفر میں، نہ گھر میں، نہ صحت میں، نہ بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا کرتے تھے، جو فجر کی 2 رکعتیں. باقی جو ہے موقع مال تھکے ہوئے ہیں، سفر کے دوران ہیں، تو آپ سنتیں نہ شروع کر لیں، اور مطلب لوگوں کا سفر خراب ہو رہا ہے اور دوسرے اب جو ہے موقع مال اگر پہنچ گئے منزل پر تو پھر وہ. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ سفر میں تھے. حضرت انس صحابی رسول ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر میں تھے، تو بیٹے نے نماز پڑھائی اور سورت تبارک الذی پڑھا. یعنی بیٹے نے نماز پڑھائی اور اس نے سورت تبارک الذی 29 پارے کی سورت ہے، اس میں فجر میں عام طور پر تو پڑھ سکتا ہے بندہ، پڑھ نہیں. تو حضرت انس نے اعتراضاً کہا کہ تم نے بڑی لمبی کر دی، تم نے بہت لمبی نماز کر دی. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بندہ سنت کو بھی سیکھنا ہو تو مشائخ اور علماء با عمل کے ساتھ ان کا عمل دیکھ کے سیکھ سکتا ہے. آپ کی اپنی پڑھی ہوئی چیزیں وہ کام نہیں آتی، بلکہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہو. عتبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، جب صبح کا وقت ہوا اور قامت کہی گئی، اذان اور قامت کہی گئی، آپ نے ہمیں اپنے دائیں کھڑا کیا اور معوذتین پڑھی. فراغت کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی، اس میں کون سی صورتیں پڑھی؟ سورت فلق اور سورت ناس. قل اعوذ برب الفلق چھوٹی صورت ہے آخری قرآن مجید کی، قل اعوذ برب الناس یہ دونوں آخری صورتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی. ہمارے لوگ سفر میں لمبی شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے اللہ کے بندے ہیں جو مقیم ہے، یعنی عام مسجدوں میں وہ چھوٹی چھوٹی پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے. یہ فلق اور ناس کبھی پڑھ لیا، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلق اور ناس پڑھی، اب یہ نہیں عقل کہ یہ سفر میں پڑھی ہے یا اپنے مسجد نبوی میں پڑھی ہے، اب اسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو مقیم کے لیے وہ چھوٹی صورت پڑھنا یعنی وہ سنت کے مطابق نہیں، بلکہ وہ لمبی صورت پڑھے، یعنی جو قرات ہے مسنون، اور جو سفر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ان صحابہ کی موجودگی میں ان کو دائیں طرف کھڑا کیا، تو آپ علیہ السلام نے جو ہے سورت فلق اور سورت ناس پڑھی. جب انہوں نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ ہم نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ آپ سے نے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ واٹ ہیو یو سین، کیا دیکھا تم نے؟
وہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ آپ کو یہ دونوں صورتیں پڑھتے دیکھا، یعنی ہم نے آپ کو سنا کہ آپ نے دو صورتیں پڑھی ہیں. آپ نے فرمایا اسے سوتے اٹھتے بھی پڑھا کرو، یعنی فرمایا کہ یہ دو صورتیں جیسے مسنون ہے کہ سوتے ہوئے پڑھنا اٹھتے ہوئے پڑھنا، یہ اپنا. پھر آگے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے بھی استاذوں میں سے ہیں، اسے مروی ہے کہ صحابہ سفر میں قصار مفصل پڑھتے تھے، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ جو مغرب کی نماز میں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین سفر میں مختصر قرات کیا کرتے تھے. خیال رہے کہ مسنون مقدار قرات کی رعایت حضر کی حالت میں سنت ہے، مسافر کو رخصت نہیں کہہ سکتے، مسافر کو لیے چھوٹی پڑھنا سنت ہے، دونوں سنت ہیں. چلیں بس یہی کافی ہے انشاءاللہ. کوئی بات پوچھنی ہے کسی نے پوچھ لے، ورنہ پھر درود و سلام پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کوشچن ہے وہ کر لے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عورتوں کا تو دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں میلاد شریف کا جلوس نکلتا ہے عورتیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے عورتوں کو فرمایا ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں نہ آؤ تو بہتر ہے، گھر میں رہو پڑھو. جب نماز کے لیے یہ حکم ہے تو جلوس میں تو تک ہی نہیں بنتا. تو وہ تو بندہ شیطانی کام کر رہا ہے کہ جو عورتوں کو کہتا ہے باہر جا کے جلوس میں نکلو. مطلب یہ وہ جو بھی ہے، مطلب یعنی وہ اچھا کام یعنی عورتوں کے لیے جب نماز جو عبادت فرض عبادت ہے جس میں اتنا ثواب ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے عورتوں کو کہ وہ گھر میں پڑھیں تو بہتر ہے، ان کو زیادہ ثواب ہے. لیکن پھر بھی مسجد میں آنے کی وہ بھی پردے کی اور کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اجازت ہے. لیکن باہر نکلنے کو تو ویسے ہی اور حضور سے منع فرمایا ہوا ہے کہ بھئی یعنی گھر میں وہ عورت بغیر ضرورت کے یعنی باہر نہ نکلے. تو خام خواہ جو ہے، اور پھر مرد ہوں پیچھے عورتیں ہیں اور مطلب پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، اور عورتوں پردہ بھی کہیں نہیں کرتی، خوشبو لگا کے نکلتی ہیں، اور پھر نامحرم آگے یعنی مرد ہیں ادھر پھر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل جائز نہیں. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، لیکن عورتیں نے کبھی باہر نہیں نکلی. تو اس لیے یہ شیطانی طریقہ ہے، اس سے جو ہے وہ اپنا بچنا چاہیے. یہ بالکل جو ہے یعنی شریعت کے سے مطابقت نہیں رکھتا. اب یہ کہنا یہ عورتیں بازار میں پھرتی ہیں تو میلاد کے جلوس میں چلیں، تو وہ کیا اس میں پھر کیا ہے؟ بھئی وہ بازار میں پھرتی ہے وہ بھی غلط ہے، وہ غیر پردہ کے پھرتی ہیں، تو اس سے یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ بھئی یہ کام کرو. غیر مسلم کے ساتھ لین دین ہدیے کا جی حدیث آئیں گی اس کے بارے میں بھی، پہلے بھی کچھ شاید گزری ہے. بالکل غیر مسلم کو بندہ ہدیہ دے سکتا ہے، اس سے لے سکتا ہے، اور بلکہ لینا دینا چاہیے. پڑوسی وغیرہ ہو تو اس کو ضرور دینا چاہیے، اس سے وہ انشاءاللہ اس کو قربت ہوگی، اس سے انس ہوگا، تھوڑی محبت پیدا ہوگی، جس سے پھر وہ اسلام کے قریب ہونے کا. اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، کھانے پینے کی چیز بھی بندہ دے تو بالکل سکتا ہے، لے بھی فروٹ وغیرہ یہ چیزیں، یا کوئی حلال چیز ہے تو وہ اپنا بالکل لے سکتا ہے. یا کھانے پینے وہ پلید نہیں ہو جاتی غیر مسلم کے گھر سے آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودیوں کے گھر بھی دعوت قبول کی ہے اور ان کا کھانا کھایا ہے. تو اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا وہ اس کا ہاتھ لگانے سے کوئی نہیں، جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، حرام حرام ہے. ویسے بھی دھو کے کھانی چاہیے چیزیں، تو کھا سکتا ہے بندہ. اس میں دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں نے ہدیہ بھیجا اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی، یہ وہی کا مشہور واقعہ ہے کہ اس میں زہر ڈال دیا تھا اس بکری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائے. اس وجہ سے آپ ساری زندگی تکلیف رہی آپ علیہ السلام کو. تو وہ اسی لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ان کا ہدیہ
قبول کیا ہے، کیا ہی نہیں بلکہ گوشت بھی کھایا ہے ان کا، ظاہر انہوں نے حلال بنایا تھا تو آپ نے اسی لیے کھایا، بس یہ میک شور کرنے وہ حلال ہے تو وہ کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا لباس، کئی یہ جو غیر مسلم بادشاہ تھے، حکمران تھے، انہوں نے کبھی وہ بھیج دیتے تھے ہدیہ، جبہ یا چادر مبارک، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں، دھو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی توجہ فرمانے، تھوڑا سا درود و سلام پڑھ لیں۔ یہ جمعے والے دن خاص فضیلت ہوتی ہے درود و سلام کی، کہ اس میں یہ فضیلت ہوتی ہے کہ یہ فرشتے یہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ دوسرے دنوں میں ڈیلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس دن کا جو درود ہے، وہ سلام ہے، وہ اسی وقت جو ہے وہ پیش ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو جب لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، تو جب آپ علیہ السلام پر آپ سلام بھیجیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے، تو وہ جواب دعا ہی ہے۔ آپ تو حضور علیہ السلام کی دعائیں لے رہے ہیں۔ جو بندہ سلام پڑھتا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جواب بھی دیں گے اس کا۔ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، جواب والا کہتا ہے مثال کے طور پر، تو وعلیکم السلام کیا مطلب، پیس بی اپن یو اینڈ دی بلیسنگز آف اللہ اینڈ دی مرسی آف اللہ۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آئیں گے الفاظ تو آپ کے لیے دعا ہی دعا، اس لیے یہ توجہ کے ساتھ تھوڑا بھی پڑھ لے بندہ تو وہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا نبی سلام الحمد للہ رب العالمین۔
الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين یا رب العالمین ہماری جمعہ کی نماز اور یہ درود و سلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور ہدایات کا تذکرہ سننا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری تمام نیکیاں قبول فرما یا رب العالمین، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ ہم جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں یا اللہ اس راستے سے بچا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر زندہ رکھ، سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان پر موت عطا فرما۔ ہماری دنیاوی اخروی حالات اور دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرما یا رب العالمین، یا اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ کو معاف کرے، یا رب تو ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما دے، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تو سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، پیش و اقارب رشتہ داروں کی، تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔